فذكر بالقرآن من يخاف ان المتقین فی جنات و عیون، یقیناً اللہ سے ڈرنے والے باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا ادخلوها بسلام، داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ اور سلیوٹ کے ساتھ، آمینین، بے خوف و خطر۔ ونزعنا ما فی صدورہم من غل، بڑی خوبصورت آیت ہے، اور ہم ان کے دلوں سے کھینچ لیں گے کدورتیں، اخوانا علی سرر متقابلین، اور وہ بھائی بھائی ہو کر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے مسند کے اوپر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ آیت میرے اور معاویہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ دونوں اہل ایمان ہیں، دونوں صحابی ہیں، دونوں جنتی ہیں، لیکن اس دنیا میں وہ ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہوئے ہیں، لڑے ہیں۔ اب دونوں جنت میں ہوں گے تو جنت میں کوئی اس دنیا کی کدورت کا ریزیڈیول ایفیکٹ ان کے دل میں نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے کدورتیں کھینچ لے گا اور وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یعنی جن کے درمیان دشمنی ہوتی ہے نا، تو وہ غلطی سے بھی سیٹ ان کی کسی برادری کے فنکشن میں آمنے سامنے یا قریب آ جائے تو وہ سیٹ بدل لیتے ہیں، لیکن جنت میں سب کے سب اہل جنت جو ہیں وہ دوسرے جنتی کو اپنا بھائی اور دوست سمجھیں گے، اور اس کے سامنے بیٹھنا، اس کی گپ شپ لگانا، اس میں ان کو مزہ آئے گا۔ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، تو نہ تو انہیں وہاں پر کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہی وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ نبی عبادی، بڑی خوبصورت آیت ہے، یاد ہی کر لیں اس آیت کو۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے نبی میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا بخشنے والا مہربان ہوں، اور یہ بھی وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب بھی بڑا تکلیف دینے والا دردناک ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، پھر وہی حضرت ابراہیم کا تذکرہ آ گیا، تو پھر وہی بات نوٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ is glad to talk about him۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور ان سے ذکر کرو ابراہیم کے مہمانوں کا۔ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا، جب وہ ان کے پاس آئے تو سلام پیش کیا۔ قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ، حضرت ابراہیم نے کہا کہ تم کچھ نا آشنا سے لوگ لگتے ہو۔ قَالُوا لَا تَوْجَلْ، انہیں کہا ڈریے مت، إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، ہم تمہیں ایک جاننے والے، علم والے بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں۔ قرآن مجید میں جب بھی حضرت ابراہیم کے علم والے بیٹے کا تذکرہ ہو تو وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اور جب بھی علم والے بیٹے کا تذکرہ ہو تو وہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، اور ان کی اولاد میں آپ کو علم نظر آتا ہے، سیانی قوم یہودی۔ قال ابشرتمونی، حضرت ابراہیم نے حیران ہو کر پوچھا کہ کیا تم مجھے خوشخبری دینے آئے ہو؟ الا ام مسنی الکبر، جبکہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ فبم تبشرون، کیسی خوشخبری دینے آئے ہو تم؟ قالوا بشرناک بالحق، تو فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دینے آئے ہیں۔ فلا تکن من القانتین، تو آپ مایوس ہونے والوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، کہ اللہ کی رحمت سے تو صرف گمراہ لوگ مایوس ہوا کرتے ہیں۔ قال، اب وہ یہ واقعہ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ ان کو کھٹک رہا تھا کہ آگے قوم لوط پر عذاب ڈیو ہے، تو آگے کہیں انہوں نے ان کو عذاب بھیجنے نہ جانا ہو تو میں یہیں پر انہیں پکڑ لوں۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، اے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتوں تمہارا اور کیا کام ہے، اور تم نے کدھر جانا ہے؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، تو وہ بولے کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، الا آل لوط، یعنی اس مجرم قوم میں سے سوائے آل لوط کے، انا لمنجوہم اجمعین، ہم ان سب کو بچا لیں گے، الا امرأتہ، سوائے ان کی بیوی کے، قدرنا، جس کے بارے میں مقدر ہو گیا ہے، انہا لمن الغابرین، کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں شامل ہوگی۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، تو جب فرشتے لوط کے گھر والوں کے پاس آئے، قال انکم قوم منکرون، تو حضرت لوط نے بھی یہی کہا کہ تم اجنبی سے لوگ ہو۔ قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون، فرشتوں نے کہا کہ اصل میں ہم آپ کے پاس وہ چیز لائے ہیں جس کے بارے میں یہ قوم شک کرتی ہے۔ وآتیناک بالحق، اور ہم آپ کے پاس سچی بات لائے ہیں، وإنا لصادقون، اور ہم یقیناً سچے ہیں۔ فأسر بأہلک بقطع من اللیل، تو آپ راتوں رات کے ایک حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیں، واتبع ادبارہم، آپ ان کے پیچھے پیچھے رہیے، ولا یلتفت منکم احد، اور کوئی ان میں سے
مڑ کر پیچھے نہ دیکھے، وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور چلے جاؤ جہاں تمہیں حکم دیا گیا ہے، وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، اور فیصلہ کن انداز میں بتا دی ہم نے ان کو یہ بات، اَنَّا کہ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، کہ صبح ہوتے ہوتے ان کی قوم کی جڑ کاٹ دی جائے گی، وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اور شہر والے لوط کے پاس بڑے خوش آئے اچھلتے ہوئے اور تقاضا کیا کہ یہ مہمان ٹین ایجر خوبصورت لڑکے ہمارے حوالے کر دو۔ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي، حضرت لوط نے فرمایا کہ یہ میرے مہمان ہیں، فَلَا تَفْضَحُونَ، مجھے بے آبرو نہ کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونَ، اور اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ قَالُوا أَلَمْ أَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو بستی والوں نے کہا، خاص طور پر سرداروں نے، کہ کیا ہم نے تمہیں سارے جہانوں کا ٹھیکہ لینے سے منع نہیں کیا ہوا؟ قال هؤلاء بناتی، حضرت لوط نے فرمایا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں بہت زیادہ کو خواہش ہے تو میں اپنی بیٹیاں تم سے نکاح دیتا ہوں۔ لعمرک، اے نبی تیری جان کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، وہ اپنی مستی میں اندھے ہوئے جا رہے تھے، فاخذتہم الصیحۃ مشرقین، تو صبح ہوتے ہوتے انہیں ایک زوردار آواز نے، وہ دھماکہ تھا یا چیخ تھی، آن پکڑا، فجعلناہا عالیہا سافلہا، اور ہم نے اس بستی کو اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا، وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، اور ہم نے ان پر کھنگر کے پتھر برسائے، یعنی مٹی کے پتھر، جب مٹی کو پکا لیا جاتا ہے تو پھر وہ پتھر ہی بن جاتی ہے نا، وہ ہم نے برسائے۔ ان فی ذلک لآیات للمتبسمین، اور یقیناً اس میں نشانیاں تھیں اہل بصیرت کے لیے، وانھا لبسبیل مقیم، اور یقیناً یہ بستی ان کی مین شاہراہ پر واقع ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے ماننے والوں کے لیے۔ وان کان اصحاب الایکۃ لظالمین، اور یقیناً اہل ایکہ بھی بڑے ظالم تھے، فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے بھی انتقام لیا، وانہما لبامام مبین، اور وہ دونوں بستیاں بھی کھلے راستے پر واقع ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً جھٹلایا اہل ہجر نے بھی پیغمبروں کو، وَآتَيْنَاهُمْ آیَاتِنَا، اور ہم نے انہیں بھی اپنی نشانیاں عطا کی تھیں، فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، لیکن وہ ان کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے، اسے منہ موڑتے تھے۔ یہ جو اصحاب الحجر ہیں، ان کے بارے میں یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ انہوں نے بڑے سیکیور گھر بنائے تھے۔ مولانا مودودی کی تفسیر میں تصویر آپ کو مل جائے گی کہ انہوں نے گھروں کو کارو کر کے، جب ذہن میں رکھیے میں مشین نہیں آئی تھی، بجلی نہیں آئی تھی، تو ہتھوڑی چھینی کے ساتھ پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر گھر بنائے۔ آج کی زبان میں کہوں تو اس سے پہلے کیا تھا، بارش آ چکی تھی قوم نوح پر، اور تیز آندھی آ چکی تھی قوم عاد پر۔ اب انہوں نے وہ سیکیور گھر بنائے تھے اس خیال سے کہ یہ نہ بارش سے متاثر ہوں گے اور نہ تیز ہوا کا نشانہ بنیں گے، لیکن کسی قوم پر زلزلہ آ گیا اور کسی پر دھماکہ ہو گیا، کوئی زوردار چیخ آئی اور وہ اپنے گھروں ہی کے اندر اوندے منہ پڑے ہو گئے، بے جان ہو گئے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آیَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، ہم نے انہیں اپنی نشانیاں عطا کی تھی اور وہ ان سے روگردانی کرتے تھے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ پہاڑوں کو کارو کر کے تراش کر بڑے سیکیور گھر بناتے تھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، آخر کار آ لیا انہیں ایک زوردار دھماکے یا آواز نے صبح سویرے۔ فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، ان کی کمائی ان کے کسی کام نہ آئی۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمین کو یعنی کائنات کو مگر حق کے ساتھ۔ وان الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، اور جان لو کہ فیصلے کی گھڑی ضرور آ کر رہے گی، سو درگزر کرو ان سے ارے اچھے انداز سے۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک اے نبی آپ کا رب پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے، یعنی بڑا ماہر پیدا کرنے والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اے نبی ہم نے آپ کو 7 دی ہیں دہرائی جانے والی، اور امت کا تقریباً اجماع ہے مفسرین کا کہ اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔
اس لیے کہ آپ نوٹ کریں کہ وہ دفہ کہتے ہیں گتے کو، بین الدفتین، دو گتوں کے اندر تو ہے سورہ فاتحہ، لیکن پہلا سپارہ اس سے بعد شروع ہوتا ہے، یعنی پہلا سپارہ الف لام میم سے شروع ہوتا ہے، تو وہ دیباچہ ہے، جیسے کسی بھی کتاب کا انٹروڈکشن کتاب میں شامل بھی سمجھا جاتا ہے اور پہلا چیپٹر وہ نہیں ہوتا، تو اس طرح وہ ہے، لیکن ہے وہ بار بار دہرائی جانے والی۔ ہم اپنی نماز کی ہر رکعت میں یہ 7 آیات دہراتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الی آخر، تو یہ کیا ہے؟ دہرائی جانے والے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، یقیناً ہم نے آپ کو عطا کی ہیں 7 دہرائی جانے والی، والقرآن العظیم، اور ایک قرآن عظیم، لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، اور مت آنکھ اٹھا کر دیکھو تم اس کی طرف جو ساز و سامان دنیاوی ہم نے عطا کیا ہے مختلف قسم کے لوگوں کو ان میں سے، ولا تحزن علیہم، اور ان کا غم بھی نہ کھانا، واخفض جناحک للمؤمنین، جناح کہتے ہیں یہ کندھا اور یہ بازو، چوڑی کہتے ہیں نا ہم، یہ جانور جب ہم ذبح کرتے ہیں عید کے موقع پر تو جو ایک ران ہوتی ہے اور ایک چوڑی ہوتی ہے، یہ اوپر کا جو گرڈل ہے یہ کیا ہے؟ یہ جناح ہے، اس میں یہ کندھا اور یہ ساتھ جو پیچھے ایک نرم ہڈی ہوتی ہے یہ، اور یہ بازو شامل ہوتا ہے، یہی جو ہے یہ پر بن جاتے ہیں پرندوں کے۔ تو وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اپنے پر بچھائے رکھو، اپنے کندھوں کو جھکائے رکھو مومنوں کے لیے، یعنی ان میں سے بڑے بڑے سردار ہیں، بڑے بڑے کھاتے پیتے لوگ ہیں، بڑے بڑے انفلوئنشل آدمی ہیں، تو ان پر تو ان کی طرف سے نظر اٹھا کے نہ دیکھو، ہاں ہم نے ان کو دنیا کی کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، ہاں اپنے پر بچھاؤ، جی آیا نو کہو، کن کو؟ للمومنین، ایمان والوں کو۔ آگے جا کر آئے گا یہی مضمون ایک اور انداز سے، انذر عشیرتک الاقربین، خبردار تو کرو پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، البتہ پر بچھاؤ ان کے لیے جو ایمان والوں میں سے آپ کی پیروی کرتے ہیں۔ بات کلیئر ہو گئی کہ دنیاوی حیثیت کے اعتبار سے لوگوں کو لفٹ نہ کراؤ، اور جو میں نے عرض کیا تھا نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذہین آدمی تھے، بجا طور پر سمجھتے تھے کہ یہ ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے، جب تک ٹرائبز میرا ساتھ نہیں دیں گے انڈر دا لیڈرشپ آف دیئر چیفز میں کچھ اچیو نہیں کر سکتا۔ آپ کی بات درست تھی، لیکن وہ کون سے ٹرائب اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کے لیے منتخب کیے تھے؟ وہ مکے کے ٹرائب نہیں تھے، وہ مدینے کے ٹرائب تھے، اوس اور خزرج۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھے، وہم و گمان میں بھی نہیں تھے۔ تو لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم ولا تحزن علیہم، ان کا غم بھی نہ کھانا، ان کے لیے غمگین بھی نہ ہونا، واخفض جناحک للمؤمنین، اور اپنے پر بچھانا مومنوں کے لیے، وقل انی انا النذیر المبین، اور صاف صاف متنبع کر دو، کہہ دو کہ میں تو کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں، کما انزلنا علیک المقتسمین، ایسی تنبیہ جیسے ہم نے بھیجی تھی ان فرقوں پر بٹ جانے والوں کی طرف سے، الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے کر ڈالا اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے، فوربک لنسألنہم اجمعین، پس تیرے رب کی قسم ہے ہم ضرور باز پرس کریں گے ان سب سے، اما کانوا یعملون، ان کی حرکتوں ان کی کرتوتوں کے بارے میں، فاصدع بما تؤمر، اے نبی جس بات کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اب ڈنکے کی چوٹ کہہ دو۔ سیرت النبی کا ایک اہم گوشہ ہے، مناسب ہے کہ میں اس وقت آپ کے سامنے کھولوں کہ غار حرا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا آغاز ہوا، آپ نے گھر آ کر اپنی کیفیت کو بیان کیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی دی اور اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں، جو ان پرسوٹ آف گائیڈنس عیسائی ہو گئے تھے، اس لیے کہ اللہ کے دین کا لیٹسٹ ورژن
وہ عیسائیت تھا، اور تورات و انجیل کے بہت بڑے عالم تھے۔ تو انہوں نے جب کیفیت سنی تو انہوں نے تصدیق کر دی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ بھی ساتھ اپنی حسرت کا اظہار کیا کہ کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب یہ لوگ تمہیں مکے سے نکال دیں۔ تو آپ نے حیران ہو کر پوچھا واقعی؟ انہوں نے کہا ایسا ہی ہوگا، لیکن وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، چند دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ تو انفیکٹ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے تو وہ ہیں، اور ان کے ساتھ ہی تصدیق کی حضرت خدیجہ نے، اور پھر اپنے دوست جگری یار جو تھے ان سے آپ نے جا کر ذکر کیا کہ یوں معاملہ ہوا ہے، اور ورقہ نے یہ کہا ہے، تو انہوں نے فوراً تصدیق کر دی کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں۔ اچھا، اب کیا ہوا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جنہوں نے پھر شرفاء میں دعوت کو پھیلایا ہے۔ آپ نوٹ کیجئے کہ عشرہ مبشرہ جو 10 صحابہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں خوشخبری دے دی کہ تم جنت میں جاؤ گے، ابوبکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے، یہ سعید ابن زید فی الجنہ، ان میں سے 6 جو ہیں وہ حضرت ابوبکر کی دعوت پر ایمان لائے ہیں۔ تو 7 میں سے ایک حضرت ابوبکر خود نکل گئے، اور ایک حضرت عمر رہ گئے، اور ایک آدھ اور ہیں کہ جو حضرت ابوبکر کی دعوت سے نہیں، حضرت علی۔ باقی 6 جو ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پر ایمان لائے۔ اس کے بعد پھر وہ آیت آگے آ کے آئے گی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ انذر عشیرتک الاقربین، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کریں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ارینج کی۔ حضرت علی آپ کے گھر میں رہتے تھے، آپ کے پاس آپ کے چھوٹے بھائی کی حیثیت سے، عمر کے اعتبار سے بیٹوں کی طرح تھے، ویسے رشتے میں چھوٹے بھائی تھے، چچا زاد بھائی تھے۔ انہوں نے دعوت ارینج کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے بات کہنے کے لیے۔ ابو لہب نے اتنا شور مچایا کہ بات ہی نہیں کرنے دی۔ 2 ہفتوں کے بعد پھر آپ نے دعوت کھلائی، اور اس دفعہ لوگوں نے بات سن لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر، ابھی جوان نہیں ہوئے تھے، بچے تھے، تو انہوں نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ بھائی اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں اور میری ٹانگیں پتلی ہیں، لیکن میں آپ کے ساتھ۔ تو سارا مجمع جو ہے کہہ کر لگا کے ہنس دیا کہ لو جی یہ ہیں اللہ کے رسول اور یہ ہیں ان کے ساتھی۔ اس کے بعد 3 سال کے بعد پھر یہ آیت نازل ہوئی ہے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، جس چیز کا آپ کو حکم مل چکا ہے اب ڈنکے کی چوٹ اس کا اعلان کر دے۔ تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے۔ صفا سمجھ گئے نا، صفا مروہ، یہ 2 پہاڑیاں ہیں عین مکے کے اندر اور خانہ کعبہ کے بالکل سامنے۔ تو یہ اونچے مقام پر آپ کھڑے ہوئے، اور یہ مکے کی روایت تھی کہ جب بھی کسی کو کوئی اہم خبر دینی ہوتی تھی تو وہ کسی اونچے مقام پر کھڑا ہو جاتا تھا اور اپنے کپڑے پھاڑ کر بالکل برہنہ ہو جاتا تھا تاکہ لوگوں کی توجہ ہو۔ جیسے فائر انجن کے اوپر جو فائر ہوتا ہے وہ الٹا لکھا ہوا ہوتا ہے، ایمبولینس جو ہے وہ الٹا لکھا ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر، تاکہ توجہ ایک دم آپ چونکیں اور اسے راستہ دے دیں۔ تو وہ اپنا آپ کو نمایاں کرنے کے لیے کپڑے پھاڑ دیتا تھا۔ اب کپڑے پھاڑ کر بالکل برہنہ ہو جانا یہ کیا ہے کہ ایک ولگر حرکت ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ولگر حصہ جو تھا وہ تو نکال دیا، البتہ آپ پہاڑ پر چڑھے اور آپ نے وہاں جا کر نعرہ لگایا، حواس صباحا، ہائے وہ صبح جو نمودار ہونے والی ہے۔ لوگ اکٹھے ہوئے تو پھر وہ واقعہ جو آپ نے سارا سن رکھا ہے، آپ نے پوچھا کہ تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ لوگوں نے کہا سچا اور دیانتدار پایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو مان لو گے؟ انہوں نے کہا کہ ضرور مانیں گے، اس لیے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو آپ نے ان کے سامنے دعوت رکھی، اپنا تعارف کرایا اور آخرت کی خبر دی۔ تو اس پر ابو لہب بدبخت جو ہے وہ بول پڑا، تبا لک یا محمد علی ہذا جماعتنا، ٹوٹ پڑیا یہ واسطے جمع کے سنو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہ چچا بھی تھا، اور ویسے بھی گالی کا جواب گالی سے دینا یہ آپ کی شان نشان بھی نہیں تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب۔ تو وہ یہی ہے وہ موقع کہ جب حکم ملا کہ ڈنکے کی چوٹ کہہ دیں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں کی پرواہ نہ کریں، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، یقیناً کافی ہیں
تمہاری طرف سے ہم مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے، الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، وہ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود بناتے ہیں، فسوف یعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں کہ یقیناً آپ کو بڑی کوفت ہوتی ہے، یہ بڑی کوفت ہوگی، آپ کا سینہ بھیجے گا ان کی باتوں پر جو یہ کہیں گے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، بس آپ اپنے رب کی حمد کی تسبیح کیجئے، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیے۔ یعنی جب بھی پریشانی ہو تو سولوشن کیا ہے؟ ماتھا ٹیک دو اللہ کے سامنے، جب بھی خطرہ ہو تو ماتھا ٹیک دو اللہ کے سامنے، اپنے رب کے سامنے۔ تو فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، وعبد ربک، اور اپنے رب کی عبادت میں لگا رہے، حتی یاتیک الیقین، یہاں تک کہ یقینی امر یعنی موت آ جائے۔